الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله هاديا فهدى الأمة وكشف الغمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، اس وقت ہمارے یہاں پر جمع ہونا ایک مذاکرے کے طور پر ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دینی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اپنی دین کی خدمت کے لیے، اپنی دین کی اشاعت کے لیے. ورنہ ہمارا کیا بس تھا، ہماری کیا طاقت تھی، کیا صلاحیت تھی؟ یہ اللہ کا ہی ہم پر احسان ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو لایا ہے. ورنہ یہی ہماری صلاحیتیں، یہی جوانی، یہی ساری چیزیں دنیا کو بھی کھپ سکتی ہے جیسے کہ 8 لوگوں کے لیے کھپتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا انتخاب ہوا. جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. انتخاب کیا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا کہ جو چیز تم کو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو. تو نبیوں کا انتخاب یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو علماء کی فہرست میں اللہ نے ہم کو داخل کیا، یہ بھی انتخاب اللہ ہی کی طرف سے. اس پر ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں. علماء اس امت میں بھی تھے، اس امت میں بھی ہیں، اور ماقبل کے علماء بھی گزر گئے ہیں، جس کا بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا ذکر کیا ہے. لیکن ماقبل کے علماء کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مذمت کے ساتھ ذکر کیا ان کا. کیسے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مذمت کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے علماء کا مذمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ ایک حدیث کے ذیل ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کسی چیز کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہوگا. حضرت زیاد نے کہا کہ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ جبکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بھی پڑھتے رہیں گے، وہ بھی پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ زیاد میں تم کو مدینہ والوں میں سب سے سمجھدار، افقہ، فقیہ سمجھتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ یہود و نصارہ بھی تو اپنی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ان کتابوں کے اندر اعمال کا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اعمال کو انہوں نے نہیں کیا. ان اعمال صرف پڑھنا پڑھانا ہی ان کے حد تک رہا، اس کے مطابق عمل نہیں رہا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے انبیاء کے زبان ان پر لعنت کی. لعن الذين من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ لعنت کیوں ہوئی؟ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنت جو ہو رہی ہے ایک بہت اہم کی وجہ سے، بہت اہم. وہ سب کچھ کتاب اللہ کی جاننے والے تھے، اللہ کی سارے احکامات کو پہچاننے والے تھے، دوسروں کو سکھانے والے تھے،
لیکن ایک خاص امر جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ کہ برائیوں کا ازالہ ہو، منکرات کا خاتمہ ہو، اس کے اندر وہ پہلو اختیار کیے ہوئے تھے، اس کے اندر ان کی کوتاہیاں تھیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں کی زبان ان پر کیا کی گئی، لعنت کی گئی. ورنہ تو بنی اسرائیل کے اندر کیسے کیسے عابد گزرے، زندگی انہوں نے کیا کی، چٹانوں کے اندر، درخت کے نیچے، پہاڑوں کے اندر گزاری ہے رہبانیت کے طور پر. لیکن جب برائی عام ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتا تھا. تو یہ بات، یہ سبب ہو گیا کہ پھر برائی جس کی وجہ سے کیا ہو گئی، عام ہوتی گئی. چنانچہ میں نے جو شروع کے اندر حدیث پڑھی اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم تو سینے سے نہیں ختم کرنے والے ہیں، بلکہ اہل علم کو دنیا سے کیا کر دیں، ختم کر دیں. جب اہل علم دنیا سے چلے جائیں گے تو جو جوہار رہیں گے وہ نا اہل کو اپنا امام مقتدیٰ بنا دیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی کیا کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے. لہذا اس وقت سے پہلے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ذمہ داری کو ہم پر تھوپا ہے اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کی ذمہ داری کی اہمیت کو ہم سمجھیں، پرکھیں. بہت بڑی ذمہ داری کہ جو علم اللہ ہمارے سینوں کے اندر ہے یہ امت تک کس طرح سے پہنچائے، اس کی کیا سبیل ہو سکتی ہے. ہر زمانے کے اندر مختلف ذرائع اس کے رہے، چاہے یہ بالسیف ہے، باللسان ہے، بالقلم ہے، جس طریقے سے بھی ہم اس علم کو قرآن حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علوم بیان کیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی جو منشا ہے اس کو امت تک ہم پہنچائیں. ہاں، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے، قرآن کریم کی اگر 2 آیتیں نہ ہوتی نا تو میں ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا. قرآن کریم کی اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا. تو کون سی 2 آیتیں؟ ایک میں اللہ نے فرمایا، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء یہود کی مذمت کی ہے کہ کتابوں کو تو جاننے والے تھے، اب اس کے مطابق لوگوں سے عمل کروانا چاہے تھا تو کیا کرتے، اللہ کی آیت کو چھپاتے، اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر بتاتے نہیں تھے، محض دنیا کے خاطر، یشترون به ثمنا قلیلا، محض مال کے خاطر، پیٹ کے خاطر اللہ کی آیت کو چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے. تو بخاری میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کا قصہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قضیہ آیا زنا کا، ایک یہودی مرد اور یہودی عورت نے زنا کیا. اللہ کے رسول نے ان کے علماء کو بلایا، کہا کہ تم اپنی تورات کے اندر کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کرتے، توبیخ کرتے ہیں، ان کے چہرے کو کالا کر دیتے ہیں، اس طرح ان کو رسوا وغیرہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تجدون آیت الرجم، اس میں رجم والی کوئی آیت نہیں پاتے ہو کیا؟ لا نجد الرجم. تو عبداللہ بن سلام نے کہا تورات منگاؤ، تورات اللہ کے ساتھ. چنانچہ تورات منگائی گئی اور تورات جب لائی گئی آگے اس کو پڑھو تو جو یہودی عالم تھا اوپر نیچے کی آیت پڑھ رہا تھا اور جو رجم والی آیت تھی اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا. کیا رکھا؟ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھا. عبداللہ بن سلام نے اس کی آیت کو کیا کر دیا، ہٹا دیا. تو اس کے نیچے کیا نکلی؟ رجم والی آیت نکلی. یہ تورات کے اندر بھی زنا کی سزا اگر محسن ہے تو اس کی سزا کیا بتائی گئی کہ رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. اور یہ یہودی عالم کیا کرتے تھے، اس کو چھپا دیتے. ہاں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کی بڑی شدید میں نے کہا کہ وعید بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جن چیزوں کو اتارا ہے اور یہ محض دنیا کے کیا خاطر چھپاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا، اللہ ان سے کسی قسم کا تزکیہ نہیں کرے گا. جو کچھ ہے ان کو دنیا کے اندر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گویا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. فما اصبرهم علی النار، تو یہ جہنم پر
جہنم کی آگ پر کتنا صبر کریں گے، کیسے صبر کریں گے؟ اس کے لیے سخت وعید بن کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی گراں ہے، گناہ کی بات ہے کہ کوئی بات کہی جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ امت یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر 100% کس طرح سے آ جائے، ہر معاملے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، چاہے وہ معاملات نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، چاہے وہ لین دین کا ہو، بزنس کا ہو، گھریلو معاشرت والا ہو، ہر معاملے کے اندر یہ امت سنت کو برتنے والی کس طرح سے بن جائے۔ ایک ایک سنت کو امت کے اندر لانا ہے اور ایک ایک سنت کو ہم کو زندہ کرنا ہے۔ آج اس امت کی سنت سے کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی، یہود و نصارہ کا غلبہ ہو گیا۔ ہر چیز کے اندر گویا کہ انہی کے طریقے آج دنیا کے اندر کیا ہو گئے؟ رائج ہو گئے۔ ایک ادنی مثال لیجیے، ایک کھانا، اللہ کے رسول نے کون سا کھانا کھایا ہے اور ہم کیا کھانا کھا رہے ہیں؟ ہمارا کون سا کھانا سنت کے مطابق ہے؟ ذرا بتائیے، ہم کون سا کھانا کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کون سا کھانا کھایا؟ بتاؤ۔ ایک کھجور سب کا ذکر آ جائے گا، کھجور تو سمجھ لیجیے کہ فواکہ کی وجہ سے تھا، اناج کی کمی سے اللہ کے رسول نے کون سا کھانا کھایا؟ اناج کی طرف سے حدیث کے اندر جو فطرے وغیرہ کے اندر جو ذکر آتا ہے کس کا ذکر آتا ہے؟ جو کا آتا ہے، کس کا آتا ہے؟ کس کا ذکر آتا ہے؟ جو کا آتا ہے، شعیر کا آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو کی روٹی تو مستقل کھائی ہے، اور حنطہ جو کھایا ہے، گیہوں جو کھایا ہے، جو کے ساتھ ملا کے کھایا ہے، ایسا کھایا، جو کے ساتھ ملا کے کھایا۔ آج جو کا وجود ہے یہاں پر، کھا رہے ہیں ماشاء اللہ، کھانے والے جو بیمار کبھی شدید ہو گیا لیکن ڈائبٹیز والا وہ بیچارہ کبھی اس کو نصیب ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ تو یہ امت کے اندر ایک ایک چیز کو ہم کیا کریں؟ زندہ کریں کہ کھانے کے اندر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کھانا تھا وہ کھانا ہماری زندگی میں آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائی چیزیں کھائی، اس طرح کی جو چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی، ہر چیز فرائی ہم کو مل رہی ہے، بتاؤ۔ بھنا ہوا گوشت اللہ کے رسول نے کھایا، کون سا کھایا؟ کیسا ہے؟ بھنا ہوا گوشت کھایا۔ فرائی یہ یہود و نصارہ کی دین، جس کی وجہ سے امت کے اندر بیماریاں اور پھر تیل اور ساری جو چیزیں وجود میں آ رہی، تو ہم اپنا کھانا سنت کے مطابق کریں، یعنی ہر چیز کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کے اندر یہ امت کے اندر ہم اہل علم اگر سنت پر آ جائیں گے، اہل علم اگر سنت پر آ جائیں گے اور بتاؤ تو لوگوں کا سنت پر عمل کرنا آنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری، اہل علم کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ بھائی امت کی ہر لائن سے آپ کیا کریں؟ ان کی مال کی حفاظت کریں۔ آج دیکھو نا طرح طرح کی کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں، آج لوگ یہاں پر اپنا مال لگا رہا ہے، یادر لگا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے، ان کا مال برباد ہو رہا ہے۔ ان کی مال کی ہم حفاظت کریں، ان کی مال کی نگرانی کریں، ان کا مال صحیح مصرف پر لگ جائے، اس کی ہم فکر کریں۔ امت کا مال صحیح مصرف پر لگانا یہ بھی علماء کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمارے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقام کو بہت بلند کیا ہے، بہت اعلیٰ، بہت بڑا مقام دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اہل علم کا مقام مرتبہ ہم جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جب مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو ذمہ داریاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا تھا، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہوئی تھی۔ ذمہ داریاں بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر سکون اطمینان کے ساتھ نہیں، ہر وقت کیا ہے؟ متفکر ہے امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں، ایک ایک شخص کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چونکہ تعریف کر رہا ہے قرآن کے اندر، قرآن پر اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے رفع رسانی کے لیے، فائدے کے لیے نکالی گئی۔ ہاں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، کہ کس طرح سے فائدہ کرتے ہو میں؟ اس طرح کہ تم جنگوں کے اندر لوگوں کو پکڑتے ہو، بیڑے کے ان کے اندر ڈالتے پیروں میں، اور اس کو کیا کرتے ہو؟ اپنے ٹھکانے پر مسجد میں آ کے ان کو باندھتے ہو
اور پھر وہ تمہارے ماحول کو دیکھتا ہے مسجد کا، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کفر سے گویا کہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا نفع ہے. ایک ہے کہ وقتی طور پر ہم کسی پر رحم کر دیا، وقتی طور پر کسی کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، سردی کا سامان دے دیا، راستہ کروس کروایا. اور ایک ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی، ذلت اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے ہم اس کو بچائے. تو یہ سب سے بڑا رحم ہوا ہے کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام کے اندر داخل کر دیا. بخاری کے اندر سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہوا ہے. سمامہ بن اسال یہ اپنے قوم کی کیا ہے سردار تھے. عمرے کے ارادے سے نکلے، عمرے کے ارادے سے آ گئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو کیا کر لیا، پکڑ لیا. ان کو ان کے ساتھیوں اللہ کے رسول سے ان کے پاس لائے گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو مسجد کے اندر کیا کر دیا، باندھ دیا ہے. چنانچہ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا. جب صبح ہو گیا، اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا اے سمامہ کیا ہے؟ ہاں سمامہ نے کہا کہ ان تقتل زادنی وان تنعم تنعم علی شاکر وان ترد المال فاسأل. قتل کرو گے تو ایک حقدار کو تم قتل کرو گے، انعام کرو گے تو ایک احسان کرنے والا اور احسان کا بدلہ دینے والے پر تم کیا کرو گے، انعام کرو گے. اور اگر تم کو مال چاہیے تو مال بتاؤ کتنا چاہیے، ہم تم کو مال دے دیں گے. اللہ کے رسول ان کے پاس سے نکل گئے. دوسرا دن ہو گیا، پھر ان کے پاس سے گزرے. جائے سمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اب تقتل دمین والی جو بات تھی، خون ذرا جوش تھا نا، وہ ذرا حذف کر دیا. اب قتل والی بات نہیں کریں، اب کہہ رہے کہ ان تنعم علی شاکر وان ترید المال فساد، ایک کو حذف کر دیں. پھر تیسرے دن جب گزرے تو پوچھا کیا حال ہے، تو پھر اسی طرح پہلی دو چیز کو حذف کیا، تیسری چیز کو بتایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ان کو چھوڑ دو، ان کو کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا. اب چھوڑ کر وہ قریبی نہر تھی وہاں پر گئے، غسل کیا، اور پھر جو آئے اب کلمہ شہادت انہوں نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور پھر اللہ کے رسول سے کہا کہ میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب میں عمرہ کی ارادے سے نکلا تھا، میں عمرہ کروں کہ مت کروں؟ اللہ کے رسول کہا کہ ضرور کرو، عمرہ آپ ضرور کرو اور اسلامی طریقے سے کرو. اور اللہ کے رسول نے ان کو تلبیہ سکھائے. کیا سکھائے؟ لبیک کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ تلبیہ سکھائے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح سے تلبیہ پڑھو. جہاں سمامہ گئے ہیں مکہ کے اندر اور یہ تلبیہ پڑھا ہے تو لوگوں نے کہا سبعت تم تو کیا ہو گئے، بددین ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بددین نہیں ہوگا، میں تو اسلام کے اندر کیا ہو گیا، داخل ہو گیا ہوں. اور اب سنو، اللہ کے رسول سے پہلے انہوں نے بات کہی، اب سنو کہ یمامہ سے ایک دانہ بھی چاول کا آئے گا نہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے، پرمیشن نہ دے. جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت حضرت یمامہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے مقبول شہر آپ کا تھا، آپ سب سے زیادہ کیا ہو گیا، محبوب ہو گئے. سب سے مقبول شہر آپ کا تھا، آپ سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہو گیا. لیکن تو یہ عجیب محبت ان کے اندر کیا ہو گیا، پیدا ہو گئی. چنانچہ یمامہ گئے اور پھر انہوں نے اپنا کیا کر دیا، بولو یمامہ کے اندر یمامہ کے اندر چاول ان کا جو آتا تھا، اناج جو آتا تھا وہ بند کر دیا، اناج بند کر دیا. مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو ذرا خط لیٹر وغیرہ بھیجو اور کسی طرح ہمارا اناج کیا کر دیا، جاری کر دیا جائے. چنانچہ اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا، تب جا کے انہوں نے کیا کیا، اناج کو جاری کروایا. تو یہ عجیب محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں پر یمامہ کے اندر ارتداد کا زمانہ پھیلا. یمامہ کے اندر کیا ہوا، مسلمۃ الکذاب جو تھا اس کے ماننے والے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے تھے، لوگ ہو گئے تھے. تو اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیا حضرت سمامہ بن اسال بھی تھے. حضرت وحشی نے کیا کر دیا، مسلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا تھا. تو غرض یہ کہ یہ حضرت صحابہ ایک مرتبہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب ہمیں شرک کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنا ہے. پورے دنیا کے اندر اللہ کا حکم کس طرح سے کیا ہو جائے، جاری ہو جائے، ساری ہو جائے. ایک ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ کس طرح سے امت کے اندر کیا ہو جائے، اور جاری ہو جائے. اس کی کیا کرنا، ہم کو فکر کرنا ہے، اس کی فکر کرنا. چنانچہ یہ حضرت علماء کا جو شعبہ ہے ماشاء اللہ ہمارے مدرسے کے اندر کام چلتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑے ہم کو حرکت دینا ہے.
کہ یہ جو ہمارے زیر نگرانی جو طلباء ہیں، یہ آج سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس طلباء ہے، لیکن کل جا کے قوم کے کیا بننے والے ہیں؟ رہبر بننے والے ہیں، ہادی بننے والے ہیں۔ تو ابھی اسی ماحول کے اندر اگر رہیں گے تو آئندہ چل کر ان کے لیے نکلنا، خروج کرنا اور سمجھ لیجیے کہ دوسروں کی فکر کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی کچھ ہمارے مدرسے کے اندر ترتیب فی الحال کیا ہے؟ جاری ہے، ساری ہے، تو اس کے اندر ہم بھی کبھی رہے بیٹھے، ملاقات کا ہے، مشورہ ہے، اور کبھی نکلنا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں، تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے کہ اس کے اندر تھوڑی تقویت پیدا ہو جائے گا۔ ہم بھی نکلتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو ان کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ تقویت پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے علم اور ہمارے رہنمائی کے اندر جو کام چلے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر برکت پیدا کریں گے، اور پھر کسی قسم کے کہ اس کے اندر کجرا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ قبول فرمایا ہے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ صحابہ کی جماعت کو جس طرح سے منتخب فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کی کہ ہر وقت جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے اور جیسا ہو سکے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر موقع پر ان سنتوں کا کیا کرتے تھے؟ اجرا کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہمارے اندر بھی کس طرح سے آ جائے کہ ہمارے اندر قوم کا غم فکر پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کل فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت صحابہ نے فرمانے لگے کہ ہر ایک ہم میں سے کوشش کرنے لگ رہا ہے کہ وہ جھنڈا ہم کو مل جائے۔ جھنڈا مل جائے مطلب ہے کہ ہم امیر بن جائیں۔ کل کی جنگ کے خیبر کے اندر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہاں عمر فرماتے کہ اس کو امیر بننے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس موقع پر میرے دل میں بھی آ گیا کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس میں وضاحت فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت ہو گئی، تو ہر ایک اس کی خواہش کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جب صحابہ جمع ہو گئے صبح میں تو پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا کہ وہ وہاں پر ہیں جن کے آنکھوں کے اندر کیا آ گئے؟ آشوب چشم ہے، جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بلاؤ، چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا دعا ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا، آنکھیں کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، تو حضرت علی فوراً تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اسے قتال نہ کریں یہاں تک کہ ہماری طرح ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی رسلک، اے علی ذرا ٹھہرو، اتنی جلدی کیا ہے؟ حتی تدعوہم الی حق اللہ علیہ، یہاں تک کہ تم اللہ کا حق ان پر جو ہے اس کی طرف ان کو بلاؤ۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ، کہ تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے، یہ تمہارے لیے سب اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ آج ہم ان بچوں کی رہنمائی کریں گے، رہبری کریں گے، اور پھر یہ قوم کی کیا بن جائیں گے؟ رہنما، رہبرت بن جائیں گے۔ تو جتنی خیر وجود میں آئیں گی سب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نامہ میں لکھ دیں گے، الدال علی الخیر کفاعل۔ لہذا وہ جو کچھ عمل کریں گے اللہ تبارک ہمارے نامہ عمل کے اندر وہ کیا کریں گے؟ بشرہ پیدا کریں گے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلو اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فله وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، رواه مسلم۔ تو اگر یہ کہ ہم خیر کی کیا بن جائے؟ چابی بن جائے۔ فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، کہ ہر شر ہمارے ذریعے سے ختم ہو جائے، ہمارے ذریعے سے بدعت ختم ہو جائے، رسومات ختم ہو جائے، خرافات ختم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کسی قوم کے اندر کوئی بدعت وجود میں آتی ہے تو ایک سنت کو ختم کرتے ہیں۔ کسی قوم میں ایک بدعت وجود میں آتی ہے تو سنت کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ اور سنت جب آتی ہے تو بدعت ختم ہو جاتی ہے، یہ اصول ہے۔ اسی لیے دیکھو نا بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو سمجھ لیجیے کہ بدعت کے طور پر ان لوگوں نے کیا کر لیا ہے۔ جیسے کہ درود شریف کے بارے میں مسلم کی روایت میں ہے کہ درود شریف کب پڑھا جائے؟ اذان کے ختم کے بعد، کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھے، درود دعا پڑھے تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار درود شریف اذان سے پہلے پڑھ دیں گے، پہلے درود شریف پڑھیں گے پھر اذان شروع کریں گے، تو بات کی سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جب بدعت وجود میں آتی ہے تو سنت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم علماء کے ذریعے سے کہیں گے امت کے اندر صحیح رہنمائی ہو جائے۔ آج صحیح رہبر کے لوگ کیا ہیں؟ ایسے ہیں
صحیح رہبر لوگوں کو کیا ہے ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يُؤْتِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا. جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں باقی رکھے گا تو لوگ ناواقف اور جاہل لوگوں کو کیا بنائیں گے؟ اپنا روس، اپنا ذمہ دار، اپنا رہبر بنائیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ خود بھی بتا دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے. لہذا ہم امت کو صحیح علم دیں گے تو انشاءاللہ صحیح چیزیں امت کے اندر کیا آ جائیں گے؟ وجود میں آ جائیں گے. اور آج علماء کی ضرورت ہے ہر طبقے کے اندر. کیسے سمجھ لیجیے کہ نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں. یہ علماء سے اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ دفاع کر سکتے ہیں. مختلف جگہ پر جانے کی کیا ہے؟ علماء کو ضرورت ہے. جگہ جگہ فتنے وجود میں آ رہے ہیں تو ہم علماء بھی ان کے ساتھ نکلیں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے راستے کے اندر، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتنوں کو کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، ختم کریں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کام کے اندر ہم کو لگایا ہے اسے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی ایک خیر بھلائی ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.